حدیث نمبر 45، بھلائی کرنا. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل معروف صدقہ. کتاب الادب. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بھلائی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے. صدقے کا اتنا وسیع مفہوم. کل معروف صدقہ، اس میں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ہر طرح کے خیر و بھلائی کے کام، کسی کے لیے آسانی کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنا، یعنی جو بھی اچھا کام ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے. اپنے مال سے کسی کی مدد کرنا، اپنی جان سے کسی کی خدمت کرنا، اپنے عہدے، اپنے جاہ، اپنے سٹیٹس کے ساتھ کسی کے لیے آسانی پیدا کر دینا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. تو اچھے اخلاق کا ہر کام نیکی ہے، چاہے وہ امیر کے ساتھ کرو یا فقیر کے. یاد رکھے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ نیکی شاید وہ ہے جو فقیر کے ساتھ کی جائے، اس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں. جو کسی امیر کے ساتھ کی جائے، کسی صحت مند کے ساتھ کی جائے، کسی رشتہ دار کے ساتھ کی جائے، کسی گھر والے کے ساتھ کی جائے، اس کو تو ہم نیکی نہیں سمجھتے. تو اپنے ہی گھر میں اپنے شوہر کی خدمت، اپنے ہی بچوں کا خیال، یہ سارے بھی نیکی کے کام ہیں جن میں آپ اپنے آپ کو تکاتے ہیں. نیت سیدھی کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح نیکی کا کوئی کام حقیر نہ سمجھنا کہ یہ تو میری شان کے مطابق نہیں، یہ تو چھوٹا سا کام ہے، میں تو بڑے کام کروں. بہت سے لوگ اسی کشمکش میں کچھ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ بڑے بڑے کاموں کا خواب دیکھتے رہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو اپرچونٹیز یا فرصتیں ان کو ملتی ہیں ان کو اویل نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتے کا تسمہ ہی دو، کیونکہ اس وقت ڈیسپریٹ ہے وہ اس کے لیے. پھر اسی طرح حشاش بشاش چہرے سے ملنا، خوش ہو کے ملنا دوسروں کو، یہ بھی نیکی ہے. سچائی اختیار کرنا نیکی ہے. سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بلکہ نیکیوں میں دروازہ کھول دیتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے تاکہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح کسی کو کھانا یا پینا کوئی دے دینا، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دینا بھی صدقہ ہے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. پھر اسی طرح تمہارا اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ. کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، اپنے لیے نکالا تھا، دیکھا کوئی بچہ کھڑا ہے اس کو پانی ڈال دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، کیسی نیکی کی تھی ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلانے کی کہ آئندہ کے 10 سال ان کے لیے زندگی آسان ہو گئی، شیلٹر بھی مل گیا، بزنس بھی مل گیا، شادی بھی ہو گئی. تو ان نیکیوں کے بڑے جلدی اثرات بھی آتے ہیں. یہ ہمارے اپنے اندر بخل ہوتا ہے جو ہم کسی کے ساتھ خیر نہیں کرتے، یہی سوچتے رہتے ہیں ہائے وہ کیا کہے گا، یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے اور یہ میری شان کے مطابق تو نہیں. جو موقع ملے جہاں ملے بس کرتے چلے جاؤ. پھر اسی طرح کسی بھی طرح کسی کی مدد، مثلا کسی کی سواری میں مدد، کسی کو لفٹ دے دینا، کوئی سوار ہو نہیں پا رہا اس کو سوار کرا دینا، کوئی سیڑھی سے نہیں اتر پا رہا ہاتھ پکڑ لینا، کسی کا سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھوا دینا، یہ سب صدقے کی قسمیں ہیں، سب نیکی ہے. کسی کو رستہ بتا دینا، بعض اوقات تم کہتے ہیں ہائے میرا وقت ضائع ہوگا، میں اس کے ساتھ سر کپاؤں، ادھر رائٹ مڑو لیفٹ مڑو، نہیں، یہ بھی ایک نیکی، یہ بھی صدقہ ہے. پھر اسی طرح قرض دینا اگر ضرورت مند ہے کوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قرض صدقہ ہے. قرض کی وصولی میں مہلت دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور اگر یہ کر نہ سکیں تو ایک کام اگر کر لیں تو وہ سارا ہی صدقہ ہو جائے گا. اپنے شر سے دوسروں کو بچانا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا. پھر حدیث نمبر 46 ہے صلہ رحمی. ان انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فلیصل رحمہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے نشان قدم باقی رہیں تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے.
تو اس حدیث میں صلہ رحمی کے 2 فائدے بتائے گئے ہیں. ایک ہے رزق میں وسعت، دوسرا ہے عمر میں برکت. ایک اور حدیث میں 2 مزید فائدے بھی ذکر ہوئے ہیں کہ ایسے شخص سے رشتہ دار محبت کرتے ہیں اور مال میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے. اب یہ عمر میں برکت اور رزق میں اضافے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی علماء نے کئی ایک توجیحات کی ہیں. ایک یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں حقیقت کے اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے. مثلا کسی کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا مثلا، لیکن اس نے کچھ ایسی صلہ رحمی کی، ایسا کسی کی ضرورت پوری کی، ایسا خیال کیا کہ وہ اس شر سے بچ گیا اور وہ ایک لمبے عرصے تک جیا. کوئی بیماری آ گئی اس پر، سروائیو کر گیا، اور اسی طرح اس کا رزق بھی بڑھ گیا. پہلے ہاتھ تنگ تھا، جب تنگی میں بھی اس نے دینا شروع کیا، دوسروں کا خیال رکھا، اپنے سے زیادہ محتاجوں کا، تو اللہ نے اس کے رزق میں بھی وسعت پیدا کر دی، اولاد کو قابل بنا دیا، یا اچھی جاب مزید مل گئی، یا اسی طرح کے اور وسائل میں اضافہ ہو گیا. تو حقیقی معنوں میں ٹینجیبل اضافہ. ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے کہ چیز تو اتنی ہے لیکن اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے، کہ ایسے شخص کے اوقات ضائع نہیں ہوتے. عمر تو مثلا 40 سال ہے تو 40 ہی ہے. جیسے کئی علماء کرام ہیں، ہماری امت کے علماء گزرے ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی عمر میں بہت بڑے بڑے کارنامے کیے، تو ان کی عمروں میں برکت ہوئی. تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لینا، زیادہ نیکی کر لینا. اب دیکھیے 24 گھنٹے کا دن تو سب کو ملتا ہے، لیکن کچھ لوگ کیا کچھ کر جاتے ہیں ایک ہی دن میں، کتنے کتنے کام کر جاتے ہیں. یعنی بعض لوگ اپنی روٹین شیئر کر رہے تھے نا، میں حیران ہو کے ان کو دیکھتی رہتی ہوں. سبحان اللہ، کیا سٹیمنا ہے، کیا برکت ہے، کتنی ویرائٹی ہے ان کی نیکیوں کے کرنے کے کام میں. یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. یہ برکتیں ہی برکتیں ہیں کہ صرف ایک نیکی کوئی لگ کے نہیں بیٹھ جانا، کئی مختلف طرح کی نیکیاں کرنے کی توفیق مل جانا. پھر اسی طرح ایک معنی یہ ہے کہ ایسے اعمال کی توفیق مل جاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر دوسروں میں باقی رہتا ہے. جیسے آپ دیکھیں، ہم رجال کی کتابیں جب پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، تاریخ میں نیک لوگوں کے تذکرے پڑھتے ہیں، صحابہ کے، تابعین کے، علماء امت کے، ان سے انسپائر ہوتے ہیں اور ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ روتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی ہم اپنے اندر وہ عادتیں لاتے ہیں جب ہم کسی کے اندر اس کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ پچھلے زمانے کے ہو یا موجودہ. یہ ایک قدرتی سی بات ہے. تو یہ ان لوگوں کی زندگیوں میں برکت ہوئی کہ وہ صرف اس دور میں نہیں جیے، وہ آج بھی جی رہے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، ان کا ذکر خیر زندہ ہے، ان کے ناموں پہ نام رکھے جاتے ہیں. کتنے لوگوں کا نام عمر ہے، کتنوں نے عثمان نام رکھا، کتنوں نے بلال رکھا، کتنوں نے عائشہ رکھا، فاطمہ رکھا، خدیجہ رکھا، آسیہ رکھا، مریم رکھا. کس کثرت سے آئی ہے نا. تو وہ جب بھی نام لیتے ہیں تو وہ ان کا ذکر خیر ہی ایک طرح سے ہو جاتا ہے نا. تو اللہ نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا. بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کا ذکر خیر باقی رہے. ورنہ عموماً تو لوگ سامنے کچھ تھوڑی بہت اچھی بات کرنے تو کوئی ذرا سا چلے جائے تو پیچھے سے پھر اس کی برائیاں شروع کر دیتے. تو ہم سوچیں ہمارے خاندانوں میں ہمارا کیا مقام ہے. خاندانوں چھوڑیں، یعنی اپنی فیملی کے اندر جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کے بچے آپ کو کتنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا اہمیت رکھتے ہیں. یا وہ آتے ہی اپنے کمروں میں بند ہو جاتے ہیں، آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہتے، اپنے ہی دوستوں میں مشغول ہیں. کچھ تو فطری طور پر بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ایک ماں باپ سے اسکیپ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نظر نہ آئے. اور کتنے سعادت مند بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا بھی کام کرتے ہیں لیکن ماں باپ کو بھی ٹائم ضرور، ان کے بھی پاؤں بیٹھ کے ضرور دباتے ہیں. اگر ہم بیٹی ہیں یا بہو ہیں تو ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کب چلے جانا ہے ہم نے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نام پیدا کرنے کے لیے نیکیاں کریں، اس مطلب یہ ہے کہ کریں گے تو اثرات باقی رہیں گے. اور ہو سکتا ہے آپ کوئی نیکی کا کام کرے، دوسرا آپ کو دیکھ کے شروع کر دے، تو یہ بھی برکت ہو گئی نا. دو ہو گئے، ایک آپ خود کر رہے ہیں اور ایک آپ کو دیکھ کے کوئی اور کر رہا ہے. لیکن اس کے لیے صلہ رحمی. اچھا، صلہ رحمی ایک بڑا مشکل کام ہے. سب سے زیادہ شکایتیں انسان کو اپنے ہی رشتہ داروں سے ہوتی ہیں.
اور جب کسی سے شکایت ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پھر صرف وہ حسن سلوک کرتا ہے جو دل کو واقعی کنٹرول کرنا جانتا ہو اپنے برے خیالات کو اور اپنے اندر کے کسی بھی ناراضگی کو اور بیڈ فیلنگ کو یا اپنے کسی برے تجربے کو. اچھا وہ جانے کوئی بات نہیں، خیر ہے، جو کسی نے کیا مجھے تو کرنا ہے نا، میں نے تو کرنا ہے اچھا کام، اپنے لیے کرنا، کسی کے لیے تو نہیں. تو اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر زیادہ، اس کا رزق زیادہ، اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی شخص یہ نہ چاہتا. لیکن پھر کرنا کیا ہے؟ کرنے کا کام ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ ان کی غلطیوں کو معاف کریں گے، ان کی زیادتیوں کو بلائیں گے. وہ کچھ بھی کریں آپ کے ساتھ، کچھ بھی، آپ ان کے لیے اچھے ہی رہیں. اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے نا، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے. ابو ذر کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں قرابت دار سے تعلق قائم رکھوں اگرچہ وہ پیٹھ پھیرے، وہ نہیں ملنا چاہتا، لیکن آپ عید بقرعید پر ملتے رہیں. یہ نہیں کہ روز سر پہ سوار ہوں، یعنی صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہر روز کسی گھر پہنچ جائیں، روز کالیں کرنی شروع کر دیں یا ٹیکس کر کر کے تنگ کریں. یہ نہیں صلہ رحمی. صلہ رحمی یہ کہ جب جس چیز کے وہ ضرورت مند ہیں وہ ضرورت پہ ان کے پاس پہنچے، اور جب وہ آئیں یا کوئی مدد مانگے تو اپنے حسب توفیق وہ کر دیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ کی آخری وصیت میں سے ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا، ارحامکم ارحامکم، تمہارے رشتہ دار، یعنی رحم کے رشتے توڑنے سے بچو، اور پھر جو کاٹے اس سے جوڑو. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق اور اولاد میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، رشتہ دار کو دینے کا دوہرا اجر ہوتا ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہیں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس سے بڑی منزل کون سی؟ جنت سے بڑی بھی کوئی چیز ہے، اور اس سے بھی بڑی کوئی کامیابی ہے کہ انسان وہاں پہنچ جائے، لیکن اس کے لیے یہ کام کرنا ہے. حدیث نمبر 47 ہے بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کی فضیلت، یعنی رشتے داروں کے بعد پھر بیوہ اور مسکین وغیرہ کا خیال رکھنے کا حکم ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار. کتاب النفقات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیوگان اور مساکین کا خدمت گار ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ یا رات کو قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے. الساعی بھاگ دوڑ کرنے والا، ایسے ادھر ادھر نہیں بازار پڑتا ہوں، کسی کام کے لیے بھاگ بھاگ کے جانے والا، کمائی کرنے والا، کمائی کر کے محنت مزدوری کر کے بیوہ عورتوں کی ضروریات پوری کرتا ہے. ارملہ ایسی عورت ہوتی ہے جس کا شوہر نہیں ہوتا، خواہ اس نے شادی کی اور شوہر فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی یا نہیں کی، کوئی بھی ایسی عورت جس کا کوئی کمانے والا نہیں اور اس کا کوئی شوہر نہیں، وہ سب اس میں آ جاتے. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ عورت جس کا شوہر اس سے علیحدگی اختیار کر لے. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں طلاق کی بنا پر، یا ویسی سیپریشن، یا یہ کہ شادی ظاہر ہی نہیں کی اس نے، یا پھر دوسری شادی کر لی تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دی، یا پھر کسی دوسرے ملک میں جا کے رہ بس گیا اور واپس ہی نہیں آئے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے شوہر کے الگ ہونے کی. ملا علی القاری کہتے ہیں کہ یہ ایک باریک ماخذ ہے اور دولت مند عورت کو ارملہ کے عموم سے نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگرچہ کوئی عورت
شادی نہیں ہوئی یا الگ رہ رہی ہے کسی بھی وجہ سے، اکیلی رہ رہی ہے، تنہا ہے، لیکن اس کو سورس آف انکم ہے، مثلاً وہ جاب کرتی، مثلاً اس کا وراثت میں اس کو بہت کچھ ملا ہوا، مثلاً اس کی کوئی بلڈنگ یا اس کی پراپرٹی ہے جہاں سے اس کو کچھ آمدنی آتی ہے، تو وہ ارملہ میں سے نکال دی جائے. ارملہ میں ضرورت مند عورتیں مراد ہیں. تو اگرچہ ظاہری لفظ کے مطابق اس میں غریب امیر دونوں عورتیں آ جاتی ہیں، لیکن اس سے مراد غریب عورت ہوتی ہے جو اپنا فرض پورا نہ کر سکے اور اس کا شوہر بھی نہیں. چاہے یہ باپ ہو جو طلاق یافتہ بیٹی کو پال رہا ہے، یا کوئی اور رشتے دار ہے، ماموں ہے، چچا ہے، کوئی بھی، کیونکہ بعض اوقات اپنے پیرنٹس نہیں ہوتے، یا خاندان کی کوئی ایسی عورت ہوتی، یا خاندان کے باہر بھی بیوہ مسکین عورتیں ہوتی ہیں، تو یہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. یعنی جو شخص بیوہ عورت کے معاملات کو انجام دیتا ہے، اس کے حال کی اصلاح کرتا ہے، اس پر خرچ کرتا ہے، اس کی شادی کا انتظام کر دیتا ہے، اس کے اور کئی مسائل کو حل کرتا ہے، تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح اجر پاتا ہے. کیونکہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، جان لگاتا ہے، اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، اپنے رب کی رضا چاہتا ہے. تو یہ شخص بھی یہ ساری کوالٹیز رکھتا ہے. تو یہ قائم اللیل صائم النہار کی طرح ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ رات کا قیام بھی نفس کے خلاف ہی جا کر انسان کر سکتا ہے، اور دن کا روزہ بھی وہی رکھ سکتا ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول رکھتا ہو. تو ہمارا دین، ہمارا معاشرہ عورت کے اس حق کو بھی اجاگر کر رہا ہے جس کا کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں، کسی حیثیت میں تو اس کے حقوق ہیں، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، لیکن یہاں جو ایک لاچار بے سہارا لاوارث عورت ہے، اس کو پورے معاشرے کا تلقین کر رہا ہے کہ اس کا خیال کرو، تو پھر وہ عورت کہاں پریشان ہوگی. عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، لایانی گفتگو سے بچتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے، خطبہ مختصر دیتے تھے، بیواں مسکینوں کے ساتھ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں جانے میں کوئی تکبر محسوس نہیں کرتے. کیا 3 چیزیں ہوئی؟ ذکر کی کثرت، نماز لمبی، اور بیوہ مسکین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے محنت کرنا. حضرت عمر کی بیوہ عورتوں کے بارے میں فکر کی. عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو زخمی ہونے سے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو میں عراق کی بیوہ عورتوں کے لیے اتنا کر دوں گا کہ پھر میرے بعد وہ کسی کی محتاج نہیں رہیں گی. راوی کہتے ہیں کہ ابھی اس گفتگو پر 4تھا ہی دن آیا تھا کہ عمر زخمی کر دی گئی، شہید ہو گئے. پھر اسی طرح عمومی طور پر بھی ہمیں مسکینوں سے محبت کرنی چاہیے، ان کے لیے ہمارے دل نرم ہونے چاہیے، مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کھجوروں کا پھل توڑنے اور فصلوں کی کٹائی سے منع کیا ہے. جعفر بن محمد کہتے ہیں میرا خیال ہے یہ مساکین کی وجہ سے کہ کوئی چپکے رات کو سب کچھ کاٹ کے نہ لے جائے، کہ مسکینوں کو کچھ بھی نہ دینا پڑے. یاد رکھیے سورۃ القلم میں جن باغ والوں کا جو قصہ ہے اس میں ایک مالدار شخص جو فوت ہو گیا تو اس کی اولاد نے مرنے کے بعد باغ کی کٹائی کے وقت آپس میں کچھ پلاننگ کی کہ ہم چپکے رات کو جا کے فصل کاٹ لائیں گے تاکہ کوئی مسکین ہم سے کچھ نہ مانگے. صرف اس خیال، صرف اس پلاننگ پر ہی ان کا باغ جل گیا تھا. ابھی انہوں نے فصل نہیں کاٹی تھی، کچھ اور نہیں کیا، صرف سوچ رہے تھے. تو ایسا کوئی کام نہیں سوچنا چاہیے کہ جس سے ہم کہیں کہ ہم اس کو مسکین نہ ہم سے کچھ مانگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ زار ہے اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دے دیا جائے. صحابہ بھی مسکینوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، جن میں جعفر بن ابی طالب بڑے ٹاپ پر ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے، جو گھر میں ہوتا ہمیں کھلاتے، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی نکال کے لاتے، اس میں کچھ نہیں ہوتا تو ہم اس کو پھاڑ کے چیز کو چاٹ لیتے تھے. ہم یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز مثلا کینس خالی ہوئی ہیں، بوٹلس خالی ہوئی ہیں، اس میں لگا وہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے ڈسپوز آف کر دیتے. تو وہ مسکینوں کا اتنا خیال کرتے تھے کہ اگر اور کچھ بھی نہیں تو چٹا دیں تاکہ کچھ تو ان کے اندر جائے.
اگر جو ہے بہت زیادہ اگر کچھ بیٹھا ہوں تو کل بھی ہم نے پڑھا تھا ایمان کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں، اور قرآن مجید میں نماز کو بھی ایمان کہا گیا ہے. تو ایمان شرط ہے، فرائض اپنی جگہ ہے، اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں. یعنی کسی ایک حدیث کو دیکھ کے آئسولیٹ کر کے ہم مفہوم نہیں نکال سکتے. جی بالکل ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، یہ منافقت نہیں ہوتی، یہ صبر ہے. بس آپ اپنا جو کر سکتے ہیں وہ کچھ دلی سے کرتے جائیں، کیونکہ آپ نے ان سے صلہ نہیں لینا، شکریہ بھی نہیں لینا. تو اگر وہ پھر بھی ناراض ہے تو اس کو صبر سے برداشت کریں.